جی السلام علیکم۔ بہت ہی اچھا اور دلچسپ سوال کیا ہے۔ پہلا روزہ میں نے الحمدللہ 8 ساڑھے 8 سال کی عمر میں رکھا تھا، اور چھوٹی سی ایک اس وقت میری بہن تھی، اور چھوٹا سا ایک بھائی تھا، اور والدہ محترمہ کی جو نے بتایا، کیونکہ بچپن کی بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں اور بہت سی باتیں پھر دھندلا جاتی ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ کوئی، کیونکہ پہلا بیٹا ہے اور اس کا پہلا روزہ ہے، تو کوئی خاص اہتمام کیا جائے اور کوئی بڑی دعوت کی جائے۔ لیکن الحمدللہ جتنی اس وقت ہمارے ہاں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے نہ اتنی تنخواہیں ہوتی تھیں، نہ اتنی سہولیات تھیں، تو نہ اتنے اہتمام ہوتے تھے، لیکن سمپلی انہوں نے میرے دوستوں کو بلا لیا تھا جو اسکول کے اور اس محلے کے دوست احباب تھے، اور پھر ساری چیزیں جتنی بھی دسترخوان پہ رکھی گئیں روزہ کشائی کے حوالے سے، ساری چیزیں گھر میں ہی انہوں نے بنائیں۔ پہلا روزہ میں نے 8 ساڑھے 8 سال کی عمر میں رکھا تھا، اور بچوں کو شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، تو چونکہ الحمدللہ جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مذہبی گھرانہ تھا، اور وہاں سب روزے دار ہوتے تھے اور سب وقت پہ نمازیں پڑھتے تھے، تو بچپن کی یادیں ماشاءاللہ بہت پرکیف ہیں، اس اعتبار سے کہ والدین کی، بالخصوص والدہ محترمہ کی بہت توجہ رہی، کیونکہ جو پہلا بیٹا ہوتا ہے وہ خاص طور پر والدین کے نشانے پر ہوتا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر پیدا کر دی جائے، تو ان کی کوشش تو بہرحال یہی ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں پھر وہ اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو پہلا روزہ تھا وہ کچھ میری بھی اپنی خواہش تھی کہ میں بار بار کہتا تھا کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو پہلے تو ایک داڑھ کا روزہ رکھوایا جاتا تھا کہ ایک داڑھ سے کھا لو اور ایک داڑھ سے نہ کھانا، تاکہ روزے کا کچھ تقدس اور احترام ذہن میں پیدا ہو۔ اور پھر جب کہا گیا کہ ابھی اب ہمیں روزہ رکھنا ہے، بہرحال کیونکہ 7 سال کی عمر سے ہی میں نے والد محترم کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا تھا، اور وہ روزانہ مسجد لے کے جاتے اور پھر لے کر آتے، تو اس طرح مسجد سے بھی خاص تعلق اور انسیت پیدا ہوئی، اور مسجد اچھی لگنے لگی۔ تو جتنی بھی صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں وہ مسجد جاتے ہوئے اور مسجد سے آتے ہوئے والد صاحب پڑھتے تھے مجھے سنانے کے انداز میں، اور میں ان سے سن سن کے الحمدللہ مجھے یاد ہو گئیں۔ تو جو پہلا روزہ تھا الحمدللہ وہ اچھا روزہ تھا، پرکیف روزہ تھا، اور گرمیوں کے روزے تھے، شدت کی گرمیاں تھیں۔ جی بعض روزے تو میرا خیال ہے ایسے تھے جو ہم نے ایک داڑھ کے ساتھ ساتھ دو دو داڑھوں کے رکھ لیے تھے، مکمل روزے رکھے، تو والدہ صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ ایک تقریب چھوٹی سی منعقد کر لی جائے، لیکن والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ اپنی آفس کی مصروفیات کی وجہ سے کچھ زیادہ مشغول بھی رہا کرتے تھے، اور پھر ان کو کتابوں کا بہت شوق اور کتابوں کے مطالعے کا بڑا دھیان تھا، تو وہ جس دن انہوں نے روزہ کشائی کا پلان کیا، تو والد صاحب اس دن جو ہے وہ تھوڑا سا بقول والدہ کے ٹال مٹول سے انہوں نے کام لیا، چنانچہ والدہ نے جو ہے پھر اس دن خود ہی گھر میں چیزیں بنا کر اور ہمارے دوستوں کو بلا کر ایک روزہ کشائی کی تقریب کی، تو ہمیں تو بہت اچھا لگا کہ ہماری روزہ کشائی ہوئی ہے، ہار پہنا ہے ہم نے، لیکن والدہ کہتی ہیں کہ ہم تمہاری اچھی روزہ کشائی نہیں کر سکے، جیسے کہ پھر انہوں نے اپنے خاندان میں بھی دیکھی ہوں گی اور ہمارے کزنز وغیرہ کی بھی ہوئیں، تو اس اعتبار سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سادگی تھی پہلے زمانے میں، اور جو اہتمام، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ دوپہر سے آپ کی روزہ کشائی کے لیے اہتمام کر رہی ہیں، اور اکیلی کام کرنے والی ہیں، اور خود ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہیں، اور پھر آپ کے دوست آ کر ان چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور بعد میں بھی پھر وہ آپ کو یہ باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ بھئی بہت اچھا تجربہ رہا، تو وہ پھر ایک بہت خوبصورت اور خوشگوار یادیں رہتی ہیں۔ روزہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس عبادت میں آپ جتنا زیادہ تھکیں گے اور جتنا آپ بھوکے اور پیاسے رہیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیاس لگ رہی ہے لیکن ہم پانی کے قریب نہیں جاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھول چوک سے پانی پی لیتے تھے، تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ بھئی یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بھول چوک سے کچھ کھا لے یا پی لے تو یہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ پہلے روزے کے حوالے سے یادگار لمحہ یہی ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان زمین پہ ہی بچھا ہوا تھا، اور والدہ صاحبہ میرے ساتھ تھیں، والد صاحب بھی تھے، اور بہت سارے میرے کلاس کے اور گلی کے جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے بچے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے روزے رکھ لیے تھے، اور بعض ایسے تھے جن کے روزے نہیں تھے، تو وہ لمحہ یقینی طور پر جب بھی ہم کسی روزہ کشائی میں جاتے ہیں یا کسی موقع پر بچوں کو روزہ کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو مختلف میڈیا چینلز پر جب ایسی تقریب ہوتی ہے جہاں چھوٹے بچے روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، تو وہی سین جو ہے وہ بچپن کا نگاہوں میں آ جاتا ہے۔
جی بچپن میں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو، لیکن بڑے ہو کر جب پتہ چلا کہ گھر میں کام کاج میں حصہ لینے کی بڑی فضیلت ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے، تو حصول برکت کے لیے تھوڑا بہت کبھی فروٹ چاٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور چھوٹی بہنیں جو ہیں میری، وہ ماشاءاللہ شادی سے پہلے وہ سب اہتمام کرتی تھیں، شادی کے بعد وائف کرتی ہیں، اور والدہ نے تو بہت عرصے کیا الحمدللہ، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ تو میں نے چھوٹی بچیاں جو ہے نا میری بہنیں، وہ چولہا جلاتے ہوئے جو ہے نا وہ جھجکتی تھیں، تو شادی سے پہلے چولہا جلانے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔